الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، ان قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید ملنا ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ نمازوں کا بیان شروع ہے، جس میں ہم نے نماز کے فضائل کچھ کل احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں جانے تھے نمازوں کے فرائض کے حوالے سے۔ آج میں چند احادیث جو ہیں وہ گوش گزار کروں گی، اس کے بعد ہم ان کے مسائل کی طرف آئیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح نماز کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ یعنی کہ جس نے نماز پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کیا اس نے ایمان کی حالت میں کیا۔ ظاہر بازاروں میں تو جانا پڑتا ہے، اور وہ نماز کے بغیر نکلا ہے، نماز پڑھی نہیں، بس صبح اٹھا، پانی بس نہایا، ناشتہ کیا اور نکل گیا بغیر نماز کے، نماز پڑھی نہیں فجر کی، سوتا رہا غفلت کی نیند، تو وہ کیا ہے، وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ بازار میں جاتا ہے۔ اپنے کاروبار کا آغاز، اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کا آغاز کس سے کرتا ہے؟ نماز کے جھنڈے کے ساتھ، شیطان کے جھنڈے کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسے ہی شعب الایمان میں اور بہقی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا اس نے تمام رات قیام یعنی کہ عبادت کیا، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا اس نے نصف شب قیام کیا۔ اس طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ 2 براءتیں عطا فرمائے گا، ایک دوزخ سے آزادی، دوسری نفاق کی جو بیماری ہوتی ہے نفاق سے اس کو محفوظ فرما لے گا۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ امام احمد میں حدیث مبارکہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے، تو عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ نماز جب فرشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم مصلی پر ہیں، چاہے نماز پر نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تب بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ تو صبح کے ٹائم فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے جب نماز ہوتی ہے اس ٹائم پر، اور عصر کی نماز کے بعد، تو تب پھر وہ جا کر ہماری گواہی دیتے ہیں۔ اور کتنے پیارے لمحات ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ، کوئی بھی بندی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، عصر پڑھ رہی ہے، فجر پڑھ رہی ہے، اذکار کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، اور خاص اللہ پاک اس کا ذکر اللہ پاک کے فرشتے جا کر اللہ پاک کے پاس کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک خود حال و کال سے واقف ہے، اور وہ جب ذکر کیا جاتا ہے ہمارا تو کیا ہی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ، ابن ماجہ میں ہے، ابن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ طبرانی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
سب نمازوں میں زیادہ جو گراں ہے، جو مشکل نماز ہے، وہ منافقین پر ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ دو نمازیں ہیں، ایک نماز عشاء اور ایک نماز فجر۔ یعنی کہ جو انسان اس میں غفلت کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ منافق ہے۔ جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا اور عشاء کی نماز نہیں ادا کر سکتا تو وہ اپنا آپ خود پہچان لے کہ وہ منافق ہے، اس میں نفاق پایا جاتا ہے۔ اور منافق کا آپ کو پتہ ہے، اپنے حدیث کافی دفعہ سنی بھی ہیں، پڑھی بھی ہوں گی، کہ جو دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے وہ منافقین کے لیے ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ نماز پنجگانہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے کیوں نہیں آتے۔ یعنی سرین آپ کو پتہ ہے ہپس کو کہا جاتا ہے، پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آتے، یا اپنی جائے نماز کا، جیسے ہم خواتین ہیں، یعنی کہ اتنی لاغر، اتنی کمزور، اتنی عذر کے باوجود اگر ان کو گھسٹتے ہوئے بھی جائے نماز تک پہنچنا پڑے، نماز پڑھنے کے لیے پڑھیں تو وہ ضرور پڑھتے۔ بزار نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے، یعنی کہ اس کو نیند ہی نہ آئے جو نماز عشاء پڑھنے کے بغیر سو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، نہیں دیتے تھے، لیکن بدعا ہی کہیں گے اس کو، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ نہ سوئے، کہ بے چین و بے قرار رہے، اس کو بستر پہ سکون نہ ہو، اس کو نیند نہ آئے، جو انسان جو ہے عشاء کی نماز پڑھے نہ سوئے۔ اور عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، پڑھنے کے باوجود بھی اگر انسان بے چین و بے قرار ہے تو پھر وہ اپنے اعمال پر غور کرے کہ کیوں ایسا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو پرسکون نیند آ جانی چاہیے، کیا کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر بیمار نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس رات بستر پہ لوٹ پٹ ہوتے گزرتی ہے اور نیند نہیں آتی، وسوسے خیالات، کیا طہارت صحیح ہے، کیا نماز صحیح ہے، یہ سب چیزیں پھر جاننی چاہیے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں پھر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہمارا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یعنی کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، اس کی میں چند حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ صحیحین میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، ہر چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو انسان نماز قضا کر دیتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، تو کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اہل و مال جاتے رہیں، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ جو آج ہمارے منہ پر ہے نا کہ برکت نہیں ہے، نہ وقت میں برکت ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ اولاد جو ہے فرما بردار ہے، اولاد ہے تو وہ نافرمان پریشان کرتی ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد جو ہیں یہ والے مال ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، تنخواہ ملتی ہے تو 15 دن نہیں گزرتے، 2 ہفتے نہیں گزرتے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو مہنگائی کا عالم تو ہے، لیکن جو برکت ہوتی ہے نا وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے، تو فرمایا اس کا جان و مال جاتا رہتا ہے۔ ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ روایت کرتے ہیں، ان سے وہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ علمان والحفیظ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لی قبل الموت۔ اللہ پاک ہماری سب کی جو مغفرت ہے وہ موت سے پہلے فرما دے، ہمیں ہدایت فرما دے، ہماری آنکھیں کھول دے، ہماری سستی کاہلی اللہ پاک ہم سے دور کر دے۔ فرمایا کہ اس جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑا کرو، جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ذمہ ہے، اس سے بری ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہیں اس پر پڑتی، وہ جو چاہے کرتا پھرے،
جب جس نے نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑنے کا عادی بن گیا اور جان بوجھ کر ایسا قدم کر اقدام اٹھا رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر اب وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ اب وہ کہاں بھی جائے، وہ کیا شرابی بن جائے، وہ زانی بن جائے، وہ بدکردار ہو جائے، چوریاں کرتا پھرے، ڈکیتیاں کرتا پھرے، ماں باپ کا نافرمان ہو، جو بھی چاہے جیسا چاہے شتر بے مہارا ہو جائے، جو مرضی کرتا پھرے، پھر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہیں رہتا. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شفاعت سے اور دعاؤں سے یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. شیخین جو ہیں انہوں نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. بحیقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو. کوئی حصہ ہی نہیں ہے اسلام میں اس کا. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا تو اس کا پھر کیا کام ہے اسلام سے یا دین سے. امام احمد و دارمی اور بحیقی شعب الایمان میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے، یہ تمام کتب احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پر محافظت یعنی کہ مداومت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی، باقاعدہ پڑھا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان و نجات ہوگی. سبحان اللہ. اور جس نے محافظت نہیں کی، نماز کی حفاظت نہیں کی، اس میں مداومت یعنی کہ ہمیشگی اختیار نہیں کی، اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے. اور قیامت کے دن بہت ہی یہ جو ہے نا یہاں پہ کان کھول کر سننے والی حدیث مبارکہ ہے. فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، کیونکہ نماز تو ہر برائی سے جان چھڑا دیتی ہے نا، انسان ہر برائی کو چھوڑ دیتا ہے. تو جب وہ نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، بس نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد پھر اپنے وہ کاموں میں مشغول ہو گیا، کبھی اس نے اپنے اعمال پر نظر ہی نہیں کیا. بات کرتے ہوئے اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میری باتوں میں ملاوٹ ہے، یا لین دین کے معاملات صحیح نہیں ہیں، یا میں کسی کے اوپر بہتان الزام تراشی کر رہی ہوں، میں وعدہ خلافی کر رہی ہوں، میں کسی کی برائی کر رہی ہوں، میں ناجائز کسی کے اوپر کیچڑ اچھال، کچھ نہیں. تو پھر نمازوں کا فائدہ نہیں. تو نمازوں کی محافظت کیا ہے کہ جیسے ہم اپنی اکثر بات کیا کرتی ہوں کہ ہماری اپنی جو قیمتی جیولری ہوتی ہے، گولڈ وغیرہ کی، ڈائمنڈ وغیرہ، اچھے ہمارے لباس ہوتے ہیں، ہم ان کو کتنے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو جائیں، یا کوئی چوری نہ کر لے، کوئی چرا نہ لے. کوئی بھی ہماری قیمتی چیز ہے، برتن کیوں نہیں ہو، ہماری کراکری جو ہوتی ہے، ہم کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو جو نماز جو ہماری قبر کا نور ہے، ہمارے پلسرات کا نور ہے، اور جو ہماری موت کا وقت جب آنا ہے اس وقت ہماری محافظت کرے گی، ہماری ایمان کی محافظت کرے گی. جبکہ شیطان سر پہ کھڑا ہوگا، ہمارے ایمان چھیننے کے در پہ ہوگا، اور یہ نماز ہی ہوگی جو ہماری محافظت کر رہی ہوگی. جس نے نماز کی محافظت کی ہوگی تو وہ جب مرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت نماز اس کی محافظت کرے گی، اس کی ایمان کی محافظت کرے گی. اور جو انسان یعنی کہ نماز تو پڑھتا ہے اور اپنی نماز کی ہی محافظت نہیں کرتا، اپنے مال پہ خود ہی ڈاکہ مار رہا ہے، تو پھر اس کا کیا نماز، اس کو کیا فائدہ دینا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ جس نے محافظت نہیں کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے. اور قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف، کتنا بڑا دشمنان اسلام تھا یہ، کتنا بڑا منافق تھا یہ. فرمایا کہ یہ یعنی کہ کون سا، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. آج ہی توبہ کر لیجئے. آج ہی اگر ایسی عادت ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کی حفاظت نہیں ہے، اس میں مداومت نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، نماز جو آسان لگی وہ پڑھ لی، فجر کی نماز، عشاء کی نماز جو ہے نا وہ ضائع کر دی، بیچ کی نمازیں پڑھ لی، یا فجر عشاء پڑھ لی، ظہر اثر مغرب ہیں وہ ان کا خیال نہیں کیا، یا نماز پڑھی وہ قضا کر کے پڑھی، یا کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھ لی، جو چھوٹ گئی اس کی قضا کبھی نہیں کی. یعنی کہ نمازوں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، کیا رویہ ہے، کس طریقے سے ہم کیا ہے، ہم اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں. تو ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا ہے کیا ہے کہ جو ہمارا رویہ اس نماز کے ساتھ ہے کیا وہ درست ہے ان احادیث کی روشنی میں.
اگر درست نہیں ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے تو اپنے معاملات کو صحیح کر لیجئے، ورنہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ہوگا، ساتھ ہوگا اس کا۔ تو بخاری و مسلم میں بھی حدیث مبارکہ ملتی ہے، امام مالک نافع رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کا حفظ کیا، یعنی کہ نماز کو صحیح طریقے سے یاد کیا اور اس پر محافظت کی، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا۔ تو دین محفوظ رکھنے کی کیا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اوروں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ پھر باقی بھی جو دین کے دیگر جو یعنی کہ عبادات ہیں وہ پھر ان کو بھی ضائع کر دے گا، پھر وہ کچھ بھی بچا کے نہیں رکھے گا۔ ایسے ہی ہمیں ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں ملتی ہے کہ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے سوا نماز کے۔ کوئی عمل ترک کر دیا ہے کفر نہیں جانتے تھے، لیکن نماز کا جو ترک کرتا تھا تو اس کو وہ جانتے تھے، کفر جانتے تھے۔ اور بہت سی حدیثیں ایسی آئی ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر نماز کا ترک کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، سستی کاہلی میں پڑے جانا، یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں۔ ہمارے عام طور پہ یہ خواتین میں، یہ معاشرے میں ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے دنیاوی کاموں پہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے یہ کام اچھا بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے نماز تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آخری وقت نماز کا آتا ہے، اوپر سے گھر کے اندر کوئی آ گیا، کوئی ایسی مصروفیت بن گئی، یکدم سے وہ جو ٹائم تھوڑا سا بچا تھا جس میں ہم نے نماز پڑھنی تھی، وہ شیطان نے دماغ میں ایسا کہیں مصروف کر دیا تو وہ بھی ٹائم نکل گیا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ نماز کا ترک کرنا کفر تھا۔ اس میں بعض صحابہ کرام جیسے کہ امیر المومنین فاروق اعظم عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ مذہب تھا، یہ ان کا تھا کہ جو نماز کو قصدن قضا کرے تو وہ کافر ہے۔ یہ اتنے بڑے صحابہ کرام ہیں، کبھی ہم نے اس معاملات میں ان صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں دیکھی، نہ ان کی سیرت پڑھی ہے، نہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف تھا جو ہم اتنے بے نمازی بنے ہوتے ہیں، یا نمازیں پڑھ کر ان میں مداومت بھی اختیار نہیں کرتے، ان کی محافظت بھی نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، نمازیں بھی ہماری مرضی کی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب یہ صحابہ کا کیا قول تھا؟ ہاں، اور چیزوں میں کوئی نیکی کی طرف آگے بڑھ رہا ہو، کوئی محفل میلاد کی محفل میں آ جائے، ابھی دیکھنا کتنے نکلیں گے، پتنگیں نکلیں گے انشاءاللہ، دیکھنا یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو بڑی ان کو یاد ہے کہ صحابہ کی زندگیاں بڑی یاد آئیں گی۔ اس معاملے میں یاد نہیں آتی کہ ان صحابہ کا کیا قول تھا جو بے نمازی عام تو امت کو ورغلا رہے ہیں، دماغ پر گندہ کرتے ہیں، ان کے دماغ خراب کرتے ہیں، ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں، نیکی سے دور کرتے ہیں، اس پہ پوری سازش ہو رہی ہے۔ لیکن جو نوجوان نسل نمازوں سے محروم ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، والدین کے نافرمان ہیں، وہ اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا جو گند ہے اس پر کوئی تربیت نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا اجتماع بلا کے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش، ایک طرف بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک طرف درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، صلاح خوانی کی جا رہی ہے، صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو آخری نبی ہیں، اور دین اسلام مکمل ہوا اس امت پر۔ تو اس پر ہمارا شکرانہ ہوتا ہے، شکرانے کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی نہیں صحابہ نے کیا، تو صحابہ کا یہ بھی عمل دیکھ لیں کہ وہ کفر جانتے تھے ان چیزوں کو جو یہ سارے صحابہ کرام ہیں۔ اور بعض ائمہ کرام جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، اسحاق ہیں، بن راہویہ ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام نخعی، ان کا بھی یہی مذہب تھا کہ جو نماز کو قصدن جان بوجھ کر ترک کرے تو اس پر وہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ان کا تھوڑا سا اس میں نرم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام اس کی تکفیر نہیں کرتے، پھر بھی یہ کہا کہ یہ تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل القدر جو صحابہ کرام ہیں ان کے نزدیک ایسا شخص کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو ہمیں ان حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کافر اور مومن میں فرق پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو جو ایک مومن مسلمان اللہ سے محبت کرنے والا یا اللہ رسول کا خوف رکھنے والا
یا اپنی آخرت کی اپنی قبر کی فکر کرنے والا وہ کیا کرتا ہے، وہ فوراً نماز کی طرف بڑھتا ہے، بلکہ اذان سے پہلے ہی وہ باوضو ہوتا ہے، وہ وضو کر کے پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اپنے کاموں کا وائنڈ اپ کرتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کا ہر وقت خیال نماز کی طرف ہوتا ہے، نماز نماز اور نماز، یہی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ لیکن جن کو اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں، نعوذ باللہ کوئی خوف موت کا نہیں ہے، کوئی قبر کی گھٹن کا احساس نہیں، قبر کتنی اندھیری ہے، کتنی گھٹن ہے، کتنی اس میں حبس اور کتنی گرمی ہے، کتنے اس میں کیڑے مکوڑے سانپ ہیں، کیا کیا عذاب مقرر ہیں، ایک اژدہا جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، وہ اژدہا جو ہے وہ یعنی کہ سر کو کچلتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا، فجر کی نماز کو قضا کرتا رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر سے لے کر ظہر تک، فجر سے لے کے ظہر تک وہ اتنا یعنی کہ اژدہا جو ایسا ڈنگ مارتا ہے، ایسا ڈستا ہے پیشانی کے اوپر کہ وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر اس مردے کا سر دھنس جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں، فرشتہ ایسا گرز مارتا ہے زور سے، لوہے کا گرز ہوتا ہے، بڑا موٹا گرز ہوتا ہے، وہ ایسے مارتا ہے کہ اس کی پیشانی یعنی کچل دیتا ہے وہ۔ تو پھر جو ظہر کی نماز کی اثر کی محافظت نہیں کرتا، ظہر بھی نہیں پڑھتا، تو وہ عذاب ظہر سے لے کے اثر تک رہتا ہے۔ جو پانچوں نمازوں میں نمازیں نہیں پڑھتا ہی نہیں، غافل ہی ہے، تو اس کے جو اور گناہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو آتے ہیں، کیونکہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ جو مرضی کرتا ہے پھر۔ بعض کہتے ہیں ہاں نماز نہیں پڑھتا، بس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بڑی ہنس کے بات کرتا ہے، بڑا ہنس کے بولتا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، بڑے رفع عامہ کے کام کرتا ہے، جو مرضی کرتا پھرے، وہ اس کی نفس کو اچھے لگے وہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک کا پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کا، سب سے پہلا حق نماز ہے۔ تو مومن جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نمازوں کی محافظت کرتا ہے، نہ صرف محافظت کرتا ہے بلکہ ان میں مداومت یعنی کہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو نمازوں کا بھی نظام وہ قائم کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں میں جو مرد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو حاکم بنایا ہے، مرد کو اللہ پاک نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، ہم نے سورہ نساء کی تفسیر میں پڑھا تھا۔ تو مرد کا کام بنتا ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی، اپنی ماں بہن بھائیوں کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، جو اس کے زیر سایہ ہیں، زیر شفقت ہیں، جن کی وہ محافظت کر رہا ہے، جن کا وہ خیال کر رہا ہے، کیئر ٹیکر بنا ہوا ہے، جن کے اوپر خرچ کرتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی، تو ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کرنے دے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کا خیال کرے، وہ دیکھے کہ میرے بچے نمازی ہیں نہیں ہیں، میری بیوی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، یہ بیوی سے پیار نہیں ہے، بیوی سوئی ہوئی ہے تو اس کو تھپک کے اور سلا دو سوئی رہے، نہیں خود بھی اٹھے بیوی کو بھی جگائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے یعنی کہ اہل خانہ کو، اپنے اہل کو، کس سے؟ دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ تو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے جب خود نہیں بچیں گے؟ تو لہٰذا یہ ایمان میں اور کفر میں جو ہے نماز کیا ہے، یہ فرق پیدا کرتی ہے۔